مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ سیدنا ابراہیم بن اسماعیل بن خلف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا احمد بن نصر حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اور آپ نے اپنے علاقے میں دین کی دعوت کی دھومیں مچائی ہوئی تھی۔ خلیفہ واثق باللہ نے انہیں شہید کرا دیا، اور شہید اس لیے کرایا کہ آپ قرآن کو مخلوق نہیں مانتے تھے۔ خلیفہ واثق باللہ نے جب آپ کو شہید کرا دیا تو حکم دیا کہ اب ان کے سر انور کو، آپ کے کٹے ہوئے سر کو بغداد کی گلیوں میں پھرایا جائے۔ اس کے کہنے پر چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ کے سر کو بغداد کی گلیوں میں پھرایا گیا اور باقی جسم انور کو سرہ من رآ میں سولی پر لٹکائے رکھا۔ کہتے ہیں ایک عرصے دراز تک پھر آپ کے سر کو بغداد سے مشرقی جانب لٹکایا، پھر ایک مدت دراز تک بغداد کے پچھمی جانب میں لٹکا دیا گیا، اور آپ کے سرہ من رآ میں آپ کے جسم نازنین کو سولی پر لٹکائے رکھا۔ اب حضرت ابراہیم بن اسماعیل بن خلف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں احمد بن نصر حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بعد آپ نے کس طرح اپنی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا خلیفہ وقت کے سامنے، کہ شہادت کو گلے لگا لیا لیکن حق سے روگردانی نہیں کی۔ آج وہ لوگ عبرت اور سبق حاصل کریں جو چند ٹکوں کے لیے، چند لب و لالچ میں آ کر کے دنیاوی مال و متاع کے چکر میں لوگوں کے ساتھ، ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دینے والے نہیں ہوتے۔ وہ انسان کتنے دن کی زندگی تجھے دنیا میں جینی ہے، ایک دن یہاں سے تجھے کوچ کر جانا ہے، اور پھر سوچ تجھے حساب و کتاب بھی کہاں دینا ہے۔ میدان محشر تیرا ٹھکانہ ہے، پل صراط تیری گزرگاہ ہے، اور رب کے حضور جو بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم ہے، اس کے حضور جا کر کے تجھے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو حضرت احمد بن نصر حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے اس واقعے نے ہمیں سبق دے دیا، جان جائے تو چلی جائے لیکن حق بیانی نہیں جانی چاہیے۔ آپ کو صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ آپ قرآن کو مخلوق نہیں کہتے تھے، تو شہادت کو گلے لگایا لیکن حق سے روگردانی نہیں کی۔ اب راوی بیان کرتے ہیں جنہوں نے حکایت بیان کی، خلیفہ وقت نے جب آپ کو شہید کرا دیا گیا، ابراہیم بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے مجھے آپ کی شہادت کے بعد خبر ملی کہ حضرت احمد بن نصر حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بعد بھی آپ کے سر انور سے قرآن کی تلاوت سنائی دیتی ہے۔ کہتے یہ خبر ملتے ہی میں اس طرف چلنے لگا جہاں آپ کے سر انور کو لوگوں نے لٹکائے ہوئے تھا۔ میں وہاں پہنچ گیا جہاں آپ کا سر تھا۔ کچھ فاصلے پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے شہسوار، بہت سے پہرے دار موجود ہیں جو نگرانی کے لیے مامور کیے گئے۔ کہتے رات کا آخری پہر آیا، جب یہ پہرے دار سب کے سب سو گئے تو میں حضرت احمد بن نصر حنبلی کے سر انور کے قریب پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرے کانوں میں آواز سنائی دی، قرآن کی یہ تلاوت آواز سنائی دے رہی تھی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ اور گمان میں ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ مطلب کیا بات یہ ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے کافی نہیں ہوگا کہ ہم ایمان لائے تھے؟ دنیا میں کیا کیا وہ سب کچھ بھی تمہارے سامنے ہوگا، ذرے ذرے کا حساب و کتاب لیا جائے گا، نیکی بدی سب نگاہوں کے سامنے ہوگی،
زندگی کا کیا دھرا سب کچھ تشتر بام ہو جائے گا، سارے اعمال تیری نگاہوں کے سامنے ایک اسکرین پر چلا دیے جائیں گے، تیری سب کچھ زندگی کی کمائی، زندگی کا سرمایہ اس کے اندر موجود ہوگا، اور جب تو اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو پھر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہوا، اس میں چھوٹی بڑی ہر چیز محفوظ ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو اب وہاں پر کوئی رد و بدل کا موقع نہیں ہوگا، کوئی رشوت لے کر کے کسی دفتر میں کسی ادھیکاری سے کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے، تو اب وہاں پر کفِ افسوس ملے گا۔ لیکن پیارے انسان، وہاں پر افسوس کرنا تیرا کام نہیں آئے گا، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا تیرے کام نہیں آئے گا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن اسماعیل بن خلف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت احمد بن نصر حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر انور سے قرآن کی اس آیت کی آواز میں نے سنی تو میں وہیں پر گر گیا، میرا جسم کانپنے لگا۔ کہتے ہیں کچھ 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد میں نے خواب میں آپ سے ملاقات کی، تو پھر میں نے آپ سے دیکھا تو آپ کے جسم نازنین پر ریشم کا بہترین لباس ہے، سر پر ایک تاج زری رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضور ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ طے فرمایا؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا رب نے مجھے بخش دیا، جنت میں داخل فرما دیا ہے، لیکن میں پھر بھی 3 دن تک غمزدہ اور پریشان رہا۔ کہتے پھر میں نے عرض کی حضور 3 دن غمزدہ اور پریشان رہنے کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت احمد بن نصر حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضور میرے قریب سے گزرے تو مصطفیٰ جان رحمت نے میری طرف سے رخ انور پھیر لیا، رخ زیبا کو میری طرف سے دوسری جانب گھما لیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں حق کی خاطر شہید نہیں کیا گیا؟ تو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا بے شک تجھے حق کی خاطر شہید کیا گیا ہے۔ تو کہا حضور پھر آپ نے رخ انور کیوں پھیر لیا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا احمد بات یہ ہے تو حق کی خاطر شہید کیا گیا ہے، تجھے حق کی خاطر مارا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تجھ کو شہید کرنے والا جو انسان ہے وہ میرے اہل بیت سے ہے، اس لیے شرم و حیا کی وجہ سے میں نے تیری سمت سے رخ پھیر لیا ہے۔ ہوتا ہے دنیا میں آج بھی نا کہ کوئی اولاد کوئی ایسی غلطی کر جاتی ہے کہ شرم کی وجہ سے ماں باپ کا، خاندان والوں کا سر بھی نیچا ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر کے بات نہیں کر پاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تو حق کی حق کی خاطر شہید ہوا، لیکن میری اہل بیت میں سے جس نے تجھے شہید کیا ہے اس وجہ سے میں حیا کی وجہ سے تیری رفت نہ کر سکا۔ اب آگے سنو، حضرت احمد بن علی بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت احمد بن نصر حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے سر انور کو بغداد میں اور آپ کے باقی جسم انور کو سرمن رعا میں 6 سال تک قید رکھنے کے لٹکائے رہنے کے بعد پھر آپ کے جسم اور سر کو ایک جگہ اکٹھا دفن کر دیا گیا بغداد میں، اور آپ کا مزار بغداد کے پچھم سائیڈ میں موجود ہے۔ یہ ہوتے ہیں لوگ جان جائے تو چلی جائے، حق کوئی نہ جانی چاہیے۔ آج ہم ایک چائے کی پیالی پر ایمان بیچ دیتے ہیں، حق اور ناحق میں فیصلہ نہیں کر پاتے، اپنی انا کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر۔ جو بڑے بڑے ممبر رسول پر ممبر و محراب کی زینت بنے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، الا ماشاء اللہ سب تو نہیں، لیکن کیا کچھ نہیں دنیا میں گل کھلا رہے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جان حق کی خاطر چلی جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔
جانی تو ایک دن پھر بھی ہے، مرنا تو ایک دن ہے، چاہے اسپتال کے بیڈ پر ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ یا گھر کی چار پائی پہ مر جاؤ، لیکن وہ مرنا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے جو میدان عمل میں حق کی خاطر جام شہادت نوش فرما جائے۔ اللہ اپنی رحمتیں فرما ان لوگوں پر، اور ان لوگوں کے ذریعے ہم گناہگاروں کی مغفرت فرما۔